شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب چہارم، جس کا عنوان ہے ادبی گلدستہ۔ آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 4.3، اس کا لیکچر نمبر 5، اور ہمارے سبق کا عنوان ہے اخبار لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم میں لطائف اور پہیلیوں کو پڑھتے ہوئے ان میں پوشیدہ دانش کو سمجھ کر بتا سکیں گے اور نظم کے اشعار کے حوالوں کے ساتھ تشریح لکھ سکیں گے۔ حاصلات تعلم دیکھ کر آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ اس کا پہلا کا حصہ ہم گزشتہ روز پڑھ چکے ہیں، لیکن آج کے اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ احادیث مبارکہ قرآن کی تشریح کرتی ہیں اور اتباع سنت ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے۔ تو کیا سیکھا آپ نے کہ جو احادیث ہیں وہ قرآن مجید کی ہی تشریح بیان کرتی ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے ہم۔ شاعر سے شعر سنیے تو مصرع اٹھائیے، ایک بار اگر نہ اٹھے دوبارہ اٹھائیے، اغوا ہی کرنا تھا تو کوئی کم تھے لکھپتی، کس نے کہا تھا روڈ سے کنگلا اٹھائیے۔ اشعار پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بھی مزاحیہ اشعار ہی ہیں، اور ہمارا جو نظم ہے وہ بھی ایک مزاحیہ نظم ہی ہے۔ معلم معلمہ درج بالا مزاحیہ اشعار کا مفہوم طلبہ سے سنیں گے۔ جی تو بچوں مزاحیہ اشعار ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو سن کر مزہ آیا ہوگا اور آپ نے بہت لطف بھی اٹھایا ہوگا۔ شعر سننے کے بعد اس کا مفہوم بھی بیان کریں۔ یہاں پر اس ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب، آپ نے بہت اچھے انداز میں مفہوم بیان کیا ہے۔ اب ہم بڑھنے والے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ گزشتہ روز کے سبق کو جاری رکھتے ہوئے، یعنی جو ہم نے کل نظم شروع کی تھی، آج اسی سبق کو ہم دوبارہ شروع کریں گے، اور جو ہماری نظم اخبار لکھا جا رہا ہے اس کا آخری نفس آج پڑھایا جائے گا۔ نیز حوالوں کے ساتھ اشعار کی تشریح لکھنی بھی سکھائی جائے گی۔ کل بھی ہم نے جو متن پڑھا تھا اس کی تشریح لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ لطائف اور پہیلیوں میں پوشیدہ دانش کو سمجھ کے بتانے کی مشق بھی کروائی جائے گی۔ جی تو بچوں ہمارا آج کی نظم کا جو آخری نفس ہے اس کا متن کچھ یوں ہے۔ میں رشتہ دار ہوں اس کا، مجھ کو سرشتہ دار لکھا جا رہا ہے۔ سرشتہ دار کا معنی اور مفہوم درسی کتاب کے آخر میں بھی ہے، وہاں پر بھی میر منشی، یعنی لکھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے میں اس کا رشتہ دار ہوں، لیکن مجھے کیا لکھا گیا ہے خبر میں، اصل خبر میں مجھے میر منشی لکھ دیا گیا ہے۔ مزاج یار برہم ہے کہ اس کی مزاج یار لکھا جا رہا ہے، یعنی مزاج یار کو اخبار کی خبر میں مزاج یار، ان دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ مزاج کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا حال چال، طبیعت، اور مزاج ہوتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ سمندر پار پڑھنے جا رہا ہوں، سمندر پار لکھا جا رہا ہے۔ دلاور فرگار جو اس نظم کے شاعر ہیں، انہوں نے بہت ہی مزاحیہ انداز میں اخبار لکھا جا رہا ہے، یعنی جو اخبار ہمارے معاشرے میں لکھے جا رہے ہیں اس کی حقیقت بیان کی ہے کہ اصل خبر کیا ہوتی ہے۔ مزاج یار یعنی حال چال بیان کرنے سے متعلق، تو اس کو کیا لکھا جاتا ہے؟ مزاج یار۔ مزاج یار یعنی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور اس کی تشریح میں بھی بچوں آپ نے اقوال یا مزاحیہ اشعار ہی شامل کرنے ہیں، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ آیات یا احادیث اس میں لکھی نہیں جائیں گی حوالہ جات میں۔ تشریح لکھتے ہوئے آپ نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ تشریح میں جو حوالہ جات شامل کیے جائیں وہ بھی مزاحیہ ہی ہوں، یعنی مصروں سے تعلق رکھتے ہوں، مصروں سے ہی متعلق ہوں۔ ہم بڑھیں گے اپنی سرگرمی کی طرف۔ سرگرمی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ معلم جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کریں گے، ایک گروہ نظم کے پہلے حصے کی تشریح حوالوں کے ساتھ کریں گے، اور جبکہ دوسرا گروہ آخری نفس کی تشریح حوالوں کے ساتھ کریں گے۔ اور معلم کیا کریں گے؟ ان کی تشریح کا جائزہ لیں گے کہ آیا تشریح میں جو حوالہ جات بیان کیے جا رہے ہیں، جو تشریح میں جملے بیان کیے جا رہے ہیں وہ آیا مصروں کے مطابق ہیں یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش بچوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے تشریح کی ہے، اور جو حوالے بھی آپ نے شامل کیے ہیں وہ بھی مصروں کے ہی مطابق ہیں۔
इसी तरीके से तशरीह जिस तरीके से आपने बयान की है, कॉपी में भी लिखने का यही अंदाज है। हम बढ़ेंगे अपने सबक की दूसरी हिस्से की तरफ, यानी हमारी जो आज के हासिल ताल्लुम है उसकी दूसरी सरगर्मी की तरफ। और हमारा दूसरा हासिल ताल्लुम है पहेलियाँ और लताइफ से मुतल्लिक। QR कोड में दी गई पहेलियाँ बूझने का मुकाबला करें। कल हमने लताइफ सुने थे, आज के सबक में हम पहेलियाँ बूझने का मुकाबला करेंगे। बच्चों ये QR कोड, अब मैंने आपको हर दफ़ा बताया कि ये QR कोड आपको दिया गया है, जब आप इसको स्कैन करेंगे मोबाइल से तो आपको वहाँ पर ये एक वर्कशीट मिलेगी। इस वर्कशीट में आपको कुछ पहेलियाँ दी गई हैं जो लगभग 10 के करीब हैं। 10 पहेलियाँ हैं। जमात के 2 ग्रोह बना लें, एक ग्रोह 5 पहेलियाँ बूझे और दूसरा ग्रोह 5 पहेलियाँ बूझे, और एक ग्रोह पहेली पूछेगा और दूसरा उसका जवाब देगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और इस सरगर्मी को सर अंजाम देंगे जो बहुत ही मज़ेदार है और पहेलियाँ बूझने से मुतल्लिक है। वीडियो को रोकें और इस काम को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपको बहुत लुत्फ़ आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि है मश्क के सवालात। अच्छा, मश्क के सवाल में आज के मतन से ही मुतल्लिक है ये सवालात। ये वो सवालात हैं बच्चों जो आप किताब पे हल करते हैं। सवाल 4 और सवाल 5 जो आज के मतन से मुतल्लिक है, इसको आप किताब पर हल करेंगे। अगर जुमात में आपके पास वक्त है तो आप इसको जुमात में कर लें, वरना घर जाकर। दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखें। ये वाले सवाल हम कहाँ पर करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, ये वाले सवालों के जवाब हम लिखते हैं कॉपी पर। इसके साथ साथ घर का काम है जो बहुत ही मज़ेदार है। इंटरनेट या किसी किताब से कोई मज़ाहिया किताब या अशार मुंतखब करके समझे और उनकी तशरीह करे। मज़ाहिया किताब भी लतीफ़े की तरह ही होता है, 4 मिसरों का शेर होता है या कोई अशार जो आपको पसंद हो, जो आपको लगे कि बहुत मज़ाहिया है और इस पर हंसने को आपका दिल चाहे, वो आपने क्या करना है, आपने मुंतखब करने हैं और उस पर आपने तशरीह उसके लेकर आनी है। और जो आपका कॉपी का काम है वो आप सवालात कॉपी पर करेंगे और जो आपका किताब का काम है वो आप किताब पर हल करेंगे। यहाँ पर मैं अपने सबक को ख़त्म करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार था। कल हम मिलेंगे दोबारा एक नए सबक के साथ। तब तक आपने क्या करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और हमारी वर्कशीट्स और लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। कल मिलेंगे बच्चों, खुदा हाफिज़।